جی دوستو، آپ نے آج فجر کی نماز کے بعد آغاز دیکھا، صبح کی لائٹ کس طرح ایک سائڈ سے نکل رہی ہے اور پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اب آپ کو ساتھ ساتھ اگلے نظارے دکھاتے ہیں، کس طرح کھیتوں کے اندر کسانوں نے ہل چلائے ہوئے ہیں۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے کوئی رش نہیں ہے، سڑکوں پہ کوئی گاڑیاں نہیں چل رہی، لیکن اس کے باوجود جو کھیتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اپنی اپنی خوراک کے لیے نکلی گھوم رہی ہے، اور صبح کی جو روشنی ہے وہ ہر چیز کو منور کر رہی ہے۔ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، ان کے گھر، ان کی رہائشیں خوبصورت۔ ساتھ میں آپ کو آج کی جو درس کی مختصر سی جو ہے شارٹ سٹوری وہ بتا دیتا ہوں۔ آج ربی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فہم اور عقل دی ہے، جو بھی انسان عبادت کرتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے وہ اس کی نیت کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات جیسے آتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نماز جو ہے سب سے زیادہ مقدم ہے، خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری چیز نماز ہے، اور اگر نماز انسان کی خالص خدا تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ مقبول ہو جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت انسان نہیں ہے۔ اب نمازیں جو ہیں وہ اگر خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہوئیں تو وہ انسان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اسی طرح باقی صدقہ و خیرات، یہ جو روزے، یہ سب جو ہیں، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ انسان خوش قسمت ہے۔ تو یہ سارا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک حدیث کوٹ کی کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ ایک شخص جو کہ صدقہ کی نیت سے 3 راتیں لگاتار باہر نکلتا رہا، لیکن غلطی سے وہ غلط جگہ پہ صدقہ دیتا رہا۔ پہلے دن اس نے غلطی کے ساتھ ایک چور کو صدقہ دے دیا اور پھر اس پہ پچھتاوا ہوا۔ پھر اگلے دن نکلا نیت کر کے اس نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا۔ پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے ایک غلط جگہ، کیونکہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اگلے دن کہ اب دیکھیں جی زمانہ آ گیا، چوروں کو صدقہ دیا جا رہا ہے، زانی لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اگلے دن تیسرے دن پھر گیا تو اس نے جا کے صدقہ غلطی سے ایک امیر آدمی کو دے دیا جس کو پیسوں کی ضرورت۔ پھر لوگوں نے کہا کہ جو جس وقت آ گیا لوگ امیروں کو صدقہ دے رہے ہیں، تو وہ اس کو پشیمانی اور پچھتاوا، پھر وہ اللہ کے زور کر گڑایا کہ اللہ میاں میں صدقہ دینا چاہ رہا ہوں لیکن میرے سے بار بار غلطی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے صدقہ دیا ہے، پہلے دن چور کو اس کی ضرورت پوری ہونے پہ وہ چوری سے باز آ گیا، وہ چوری سے بچ گیا۔ اسی طرح اگلے دن اگر زانیہ کو تم نے صدقہ دیا تو وہ زنا سے بچ گئی اور اس نے گناہ سے تمہارے دیے ہوئے صدقے کی بنا پہ وہ گناہ سے بچی۔ پھر تیسرے دن جب تم نے امیر کو جا کے صدقہ دیا تو وہ امیر آدمی جو ساری عمر پیسہ جوڑنے پہ لگا ہوا تھا، اس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ پیسہ صرف جوڑنا ہی زندگی کا مقصد نہیں، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ تینوں صدقات تمہارے قبول ہو گئے ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس سے یہ سبق نکلتا ہے کہ جو انسان جب کوئی فعل کرتا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے، صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی ہے، تو وہ والا فعل جو ہے مقبول ہوتا ہے۔ ہم جس زمانے میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کے اوپر زبان درازی اس رنگ میں کرتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی دکھاوا ہے، یہ فلاں بندہ کام کر رہا ہے چندہ۔ آپ دیکھیں ہمارا مقابلے کی روح میں ہم چندہ اگر دیتے ہیں، اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں یا یہ جو وقار عمل ہیں، یہ دکھاوے کے لیے اس کو بعض لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بیسیکلی انسان کی جو اندر کی نیت ہے وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ خدا اس کو مقبول کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہم آج کے دور میں دیکھیں بہت سارے لوگ، جیسے اب یہ میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں ساتھ، کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں لوگ، اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا کیا مقصد پہ، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ اگر ایک بندے کی کسی بات پہ کسی شخص کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کی مستقبل سنور جاتا ہے، وہ نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو وہ اس کو جو بنانے والے کا فائدہ ہو گیا خدا کی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیتوں پہ ہیں
کہ جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو ہمیں کسی دوسرے شخص کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو خدا نے اس کا اجر دینا ہے. اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے، ہاں وہ مقابلے کی روح سے دوسروں کو ترغیب دلانے کی غرض سے اگر کوئی بندہ شو کرتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے دوسرے لوگوں کے لیے. تو اس لیے ہمیں اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کی نظر میں وہ نیکیاں قبول ہیں جو صرف خدا کی خوشی اور رضا کی خاطر کی جاتی ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہمیں یہ سمجھ بوجھ دے کہ ہم نیکیاں صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا کریں. السلام علیکم یا اہل القبور. دوستو، آپ نے صبح کی نماز کے بعد ہماری سیر 4 کلومیٹر کی ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیا. خوبصورت نظارے دیکھے، کس طرح سورج کی پہلی کرنیں جو ہیں وہ پہلے سنہری کلر میں روشنی پھیلاتی ہیں، پھر سورج آہستہ آہستہ نکل کے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے. ایک دن انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں اپنے سارے کام نپٹا کر، اپنے کرم کما کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کی آخری آرام گاہ کوئی اس طرح کی ہوتی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. ہر انسان، ہر روح جاندار پر ایک دن زوال ہے، اس کا خاتمہ ہے. لیکن اکثر انسان اس کو بھولا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ساتھ آپ رمضان کے اندر سیر کرتے ہیں، صبح فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، کس طرح آہستہ آہستہ دن نکلنا شروع ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے وہ حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی تھی، وہ بھی اس کا متن سنا مختصر. کس طرح انسان کی جو نیتیں ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ صرف خدا تعالیٰ جانتا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کی نیت کو نہیں جان سکتا. وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. لیکن ایک چیز جو کلیئر ہے کہ یہ جو آرام گاہ ہے، یہ جو آخری انسان کی جگہ ہے، یہ سب انسانوں پہ عیاں ہے اور کلیئر ہے. جو انسان اس کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا میں ناکام ترین انسان ہے. کیونکہ اگر اس جگہ کو انسان بھول جائے تو انسان ایک دوسرے کا حق مارتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنا من، اس کا جو اپنی طمع ہے اس کو آگے رکھ کے دوسرے انسانوں کو معاف نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں دوسروں کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں اور پھر اس کو اس کا احساس دلاؤں کہ اس نے. کیونکہ اگر یہ جو مقام ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پھر انسان شاید یہ محسوس کر لے کہ ایک دن ہم نے بھی ایسی کسی جگہ پہ پڑے ہونا ہے. اس لیے جو بھی انسان، جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کے اپنی عاقبت کو ذہن میں رکھے، اپنے اس وقت کو ذہن میں رکھے کہ اس دنیا سے جب آپ چلے جانا ہے پھر آپ کو موقع نہیں ملنا کہ آپ اپنے روٹھوں ہوں کو، یا جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جن کے ساتھ آپ نے ناراضگی دنیا میں پیدا کی، ان کو آ کے دوبارہ منا لیں. اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہوئی ہے، ان قبروں کو ذہن میں رکھیں، ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے. آپ اپنے روٹھوں ہوں کو منا لیں. خدا تعالیٰ کے حضور اس رمضان کے مہینے میں جتنی گڑ گڑا کر دعائیں کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لیے، وہ کر لیں. یہ رمضان ہر سال کے بعد 30 دن کے لیے آتا ہے اور اس کی برکات، اس کے فوائد بیان ہوتے ہیں. لیکن خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اپنی عاقبت سنوار جاتے ہیں. لیکن جو پھر بھی سستی کے مارے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ روزوں کو، نہ عبادت کو، نہ صدقہ و خیرات کو، ان سے بڑا بدقسمت انسان کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم
ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلے میں عبادات میں بڑھیں، نیکی کے کاموں میں بڑھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے میں ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہماری زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی لے آئے، آمین۔